السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے عمیر احمد ناول آب حیات کی اگلی قسط۔ سالار اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہنس پڑا۔ اب میں صرف اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ میری زندگی مجھے صرف اس کام کی تکمیل کے لیے دے دے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ کام نہ کر سکا تو پھر میری دعا ہے کہ یہ کام میری اولاد پایا تکمیل تک پہنچائے۔ اگر میں نہ رہا پھر تم جبریل کو اکنامکسٹ۔ اماموں کی بات اماموں نے کاٹ دی۔ کیوں سوچتے ہو تم ایسے؟ سوچنا چاہیے امامہ، تم ہی کرو گے یہ کام سالار، کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ تمہاری اولاد میں سے بھی کوئی نہیں۔ ہر کوئی سالار سکندر نہیں ہوتا۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار اعتراف کر رہی تھی اس کے غیر معمولی ہونے کا، اس کے خاص ہونے کا، اس کے تمام اعتراضات اور اظہار نظامت کے باوجود، اس کی زندگی کے نشیب و فراز سے واقف ہونے کے باوجود۔ اسے یہ ماننے میں معمولی سا شائبہ بھی نہیں تھا کہ اس کا شوہر عام انسان نہیں تھا۔ سالار نے اس رات سے بحث نہیں کی۔ اس کی اپنی ہمت ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ امامہ کی ہمت اس طرح نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ ایک ہفتے بعد اسے ایک اور چیک اپ کے لیے امریکہ جانا تھا اور مزید کسی بری خبر کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار بھی کرنا تھا۔ ممی میں آپ کو سیب کاٹ کر لا دوں؟ امامہ جبریل کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ گھر کے سامان کی پیکنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور وہ ہر روز تھوڑا تھوڑا سامان پیک کر کے اسٹور کرتی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ گھر میں ایک کمرے میں اسی کام میں مصروف تھی جب جبریل نے اس کا ہاتھ بٹاتے بٹاتے یکدم اس سے کہا۔ امامہ کی حیرانی بجا تھی۔ پھل کاٹ کر لانے اور کھلانے کی آفر حمین کرے تو نارمل بات تھی، لیکن جبریل اس طرح کے کام نہیں کرتا تھا۔ نہ ہی وہ خود پھل شوق سے کھاتا تھا۔ نہیں، تم کھانا چاہ رہے ہو تو میں تمہیں کاٹ دوں؟ امامہ نے جواباً اسے آفر کی تھی۔ نہیں، جبریل نے جواب دیا۔ وہ اس کمرے کی کھلی ہوئی وارڈروب سے کپڑے نکال نکال کر امامہ کے قریب بیڈ پر رکھ رہا تھا، جنہیں امامہ ایک بیگ میں پیک کر رہی تھی۔ وہ شاید اتنے مہینوں میں پہلا موقع تھا جب امامہ کو تشویش ہوئی تھی۔ اس کے بچے اس کی پریشانی اور تکلیف کو محسوس کرنا شروع ہو گئے تھے، اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ کئی مہینوں کے بعد اس نے جبریل کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ 1-2 مہینے میں 10 سال کا ہونے والا تھا، اور 10 سال کا ہونے کے باوجود اپنے قد کاٹ سے 10 سال سے بڑا لگتا تھا۔ وہ شکل و صورت میں سالار کی نسبت اس سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا، اور حمین سالار سے، لیکن اس کے دونوں بیٹوں کی آنکھیں سالار کی طرح تھیں، بڑی گہری ذہانت سے چمکتی ہوئی۔ کوئی اگر کسی اور چیز سے نہیں تو آنکھوں سے ضرور پہچان لیتا کہ وہ سالار سکندر کی اولاد تھے۔ اب ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ جبریل نے ماں کی نظریں خود پر مبذول پا کر پوچھا۔ وہ مسکرا دی۔ تم بڑے ہو گئے ہو۔ جبریل نے کچھ جھیم کر ماں کی طرف دیکھا، پھر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ ماں سے کہا، تھوڑا سا، ہاں تھوڑے سے، جلد ہی پورے بڑے بھی ہو جاؤ گے۔ وہ بیڈ پر کپڑے اٹھاتے ہوئے اس سے بولی، لیکن میں بڑا ہونا نہیں چاہتا۔ بیگ میں کپڑے رکھتے ہوئے ماما نے اسے کہتے سنا۔ وہ وارڈروب کی ایک اور خالی شیلف خالی کر رہا تھا۔ شیلف خالی کرتے ہوئے اس نے کہا، کیوں؟ اسے اچنبھا ہوا۔ ایسے ہی، اس نے بڑے عام سے انداز سے ماں سے کہا۔ وہ پہلا موقع تھا جب امامہ کو اس کا انداز عجیب اور الجھا ہوا سا محسوس ہوا۔ اس گھر میں صرف وہی نہیں جو پریشان تھے، ان کی سب سے بڑی اولاد بھی ایسی ہی پریشانی سے گزر رہی تھی، لیکن اس پریشانی کی نوعیت امامہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ اسے صرف ایک رد عمل سمجھ رہی تھی۔ جبریل پہلے بھی ماں کے حوالے سے بے حد حساس تھا۔ اسے بھی کوئی پریشانی ہوتی تو وہ سب سے پہلے محسوس کر لیتا، پھر وہ ماں سے کوریدے بغیر نہیں رہتا تھا۔ یہ اس کی فطرت کا حصہ تھا۔ امامہ نے اسے پھل کاٹنے کی آفر کو بھی اسی تشویش کا حصہ سمجھا۔ اسے اندازہ تھا کوئی بھی اسے ان دنوں دیکھے گا تو یہ اندازہ لگائے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ وہ پریشان ہے۔ وہ پریشان تھی۔ اس کی صحت گر رہی تھی، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ رہے تھے، اس کے اکثر رونے کی وجہ سے سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں کسی کو بھی اس کی ذہنی اور جذباتی حالت کا پتہ دے سکتی تھیں۔ اس لیے جبریل اگر کوئی اندازہ لگا رہا تھا تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ وہ کچھ الجھتی سوچتی ہوئی اسی طرح سامان پیک کرتی رہی اور وقفے وقفے سے سامان لا کر رکھتے ہوئے جبریل کو دیکھتی رہی۔ پھر جیسے اسے خیال آ گیا کہ اسے جبریل کو اپنے حوالے سے کوئی تسلی، کوئی دلاسا دینا چاہیے اس کی تشویش کو کم کرنے کے لیے۔ جبریل، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسے یہ جملہ بولتے بولتے اپنے ہلکے پن کا احساس ہوا کہ جملہ بالکل خالی ادا ہوا ہے۔ جبریل نے وارڈروب کے پاس کھڑے کھڑے یکدم پلٹ کر ماں کو دیکھا، پھر بے حد سنجیدگی سے کہا، مجھے پتہ ہے۔ امامہ سے نظریں چرا گئی تھی۔ جبریل نے جیسے ماں کا پردہ رکھا تھا۔ وہ ماں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی ان سے یہ پوچھنا چاہتا تھا، کیونکہ کئی دنوں کے بعد
उन दोनों को एक दूसरे से बात करने का मौका मिल रहा था। एक बार फिर वो दोनों काम में मसरूफ़ हो गए थे। तभी काम करते करते इमामा ने पहली बार कमरे की खामोशी को महसूस किया। वो दोनों इतनी देर से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके दरमियान बहुत कम जुमलों का तबादला हुआ था। मामूल में ऐसा नहीं होता था। उसे और जिब्रील को जब भी अकेले वक्त गुजारने का मौका मिलता था, वो दोनों अच्छी गपशप करते थे। जिब्रील उसे स्कूल की बहुत सारी बातें सुनाता था, अपने दोस्तों के बारे में, टीचर्स के बारे में। वो बातों नहीं होने के बावजूद ऐसे मौके पर माँ के साथ बहुत कुछ शेयर करता था। आज पहला मौका था कि छोटे बहन भाइयों के अदम मौजूदगी में भी वो इतना खामोश था। इमामा की छठी हिस्स ने एक अजीब सा सिग्नल दिया। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे वो सब कुछ जानता है। ये मुमकिन नहीं था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। जिब्रील, जी मम्मी। उसके मुखातिब होने पर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। वो सवाल करते करते रह गई। क्या पता उसका वाहिमा ही हो और वो वाकई बेखबर हो, और अगर वो बेखबर था तो इससे ये सवाल करना। वो बात बदल गई। तुम्हारा कुरान पाक ख़त्म होने वाला है, बस थोड़े ही दिनों में। फिर माशाल्लाह तुम हाफिज़ कुरान हो जाओगे। तुमने कुरान पाक से अब तक क्या सीखा है? वो गुफ्तगू को उस मौजू पे ले आई जिस पर वो अक्सर बात किया करती थी। वो अब वार्डरोब की दराज खाली कर रही थी। माँ के सवाल पर काम करते करते छिटक गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसने सोच समझ कर माँ को जवाब दिया। लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ हो जिसमें तुम्हें इम्प्रूवमेंट भी लगती हो कि वो सबसे अच्छी है। वो मुतमईन थी। इन दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। आपको पता है मुझे क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट लगती है कुरान में? वो भी अब दिलचस्पी से बातें करने लगा था। क्या? होप, उम्मीद। इमाम उसका मुंह देखने लगी। कैसे? पता नहीं उसने क्यों पूछा था, लेकिन जवाब वो मिला जैसे किसी ने उसके ज़ख्मों पर मरहम रख दिया हो। देखिए, सारा कुरान एक दुआ में है, तो दुआ होप होती है ना। हर चीज़ के लिए दुआ, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अल्लाह हमें हर मुश्किल में हमें उम्मीद भी दे रहा है। ये मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगी कुरान पाक की, कि हम कभी भी होपलेस ना हों। कोई गुनाह हो जाए तब भी, कोई मुश्किल आ पड़े तब भी, क्योंकि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। उसका 10 साला बेटा बेहद आसान अल्फाज में उसे वो चीज़ थमा रहा था जो उसके हाथ से छूट चुकी थी। जो बातें दानाई समझा नहीं पाती, वो मासूमियत समझा देती है। जिब्रील बातें करते करते रुक गया। उसने मामा की आंखों में आंसुओं की चमक देखी। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? उसने यकदम बेहद मोहतात होते हुए माँ से पूछा। इमामा ने नम आंखें और मुस्कुराहट के साथ नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। तुमने बिल्कुल ठीक चीज़ चुनी है। वो अब दोबारा पैकिंग करने में मसरूफ़ हो गई थी, अपनी आंखें साफ करते हुए, उससे पूछते हुए कि उसने और क्या चीज़ें सीखी हैं कुरान पाक से। आप बेहद खुशकिस्मत हैं कि आपको अपने ट्यूमर के बारे में इत्तफाकी तौर पर पता चला। इन असरार से पता चला जो ट्यूमर की वजह से जिस्म में होना शुरू हो चुके होते हैं। अमेरिका में एक टेस्ट के बाद वहाँ के एक बेहतरीन न्यूरो सर्जन ने सालार सिकंदर को खुशखबरी दी थी, जो सिर्फ इसके नज़दीक खुशखबरी थी। वो ट्यूमर है एक बेहद छोटे साइज़ के, और कुछ बड़ा है, लेकिन दोनों में फ़िलहाल इस स्टेज पर है कि इन्हें सर्जरी के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है बगैर कोई ज़्यादा नुकसान हुए। वो अब रिपोर्ट्स और टेस्टों के बाद उसके ऑपरेशन के हवाले से सूरत हाल को डिस्कस कर रहा था। वो कम से कम नुकसान क्या हो जो सकता है, सालार ने से टोका। न्यूरो सर्जरी एक ख़तरनाक सर्जरी है। जिस जगह ये दोनों ट्यूमर हैं, वो जगह भी बहुत नाजुक है। आपका दिमाग मुतासर हो सकता है, आपकी याददाश्त मुतासर हो सकती है, आसाब पर असर पड़ सकता है, जिसके नतीजे में आपको रशा का मर्ज़ लाहक हो सकता है। कभी कभार मिर्गी का हमला हो सकता है, आपकी नज़र मुतासर हो सकती है। डॉक्टर यूँ मुझे असरात को दोहरा रहा था जैसे किसी होटल का वेटर मेन्यू कार्ड देखे बगैर वहाँ मिलने वाले खानों की फहरिस्त पढ़ रहा होता है। और मैं सर्जरी ना कराऊँ तो? साला ने पूछा। कुछ अर्से आप सर्जरी के बगैर गुजार सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अभी उन ट्यूमर ने आपके दिमाग को मुतासर करना शुरू नहीं किया, लेकिन कुछ अर्से के बाद ऐसा होना शुरू हो जाएगा। इस वक्त सर्जरी बेहद ख़तरनाक हो जाएगी। मेरा मशवरा है कि छोटा ट्यूमर फौरी तौर पे रिमूव करवा लें, क्योंकि ये ज़रा भी बड़ा हुआ तो आपकी ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो जाएगा। दोनों ट्यूमर को दवाओं और दूसरे तरीक़ों से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बढ़ने को मुकम्मल तौर पे रोक दिया जा सकता है। डॉक्टर गैर जज्बाती अंदाज में उसे बता रहा था। वो भी गैर जज्बाती अंदाज में अंदाज़े लगाने में मसरूफ़ था कि वो सर्जरी के बगैर कितना अर्सा निकाल सकता है। 6-7 माह। लेकिन मैं ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इसे ज़्यादा डिले करें।
جو میڈیسن آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں زیادہ نہیں کر سکیں گے آپ۔ سالار سر ہلا کر رہ گیا۔ 1 مہینے بعد اسے کنساشا چھوڑ کر پاکستان چلے جانا تھا۔ اس کے 3 مہینے بعد اسے اپنا ادارہ لانچ کرنا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ اس کے لیے یہ تھا کہ وہ ورلڈ بینک کی جاب چھوڑنے کے فوری بعد ایک ادارے کے لیے فنڈز پول کرنے کی کوشش کرتا، اور ایک بار ادارہ لانچ ہو جاتا تو اس کے فوراً بعد سرجری کے لیے کبھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اسے اس وقت بہت کام کرنے کی ضرورت تھی اور وہ بھی سامنے آ کر غائب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ یہ ایک اور بہت بڑا دھچکا تھا اس کے ادارے کے لیے، خاص طور پہ تب اگر باتوں خاصہ اس کی سرجری ٹھیک نہ رہتی۔ وہ 6-7 ماہ بعد سرجری نہیں کروا سکتا تھا، اسے فوری طور پہ سرجری کروانے کی ہمت کروانی تھی۔ 3 دن کے بعد کنساشا واپس آنے پر اس نے ماما کو ساری صورتحال بتا دی تھی۔ وہ اس کے مخمصے اور الجھن کو سمجھ پا رہی تھی، مگر کوئی حل وہ بھی اسے نہیں دے پا رہی تھی، اور حل ایک بار پھر جبریل نے ہی اسے دیا تھا۔ سالار اس رات اتفاقی طور پر کسی کام سے لاؤنج میں نکلا تھا۔ جب اس نے دروازہ کھولتے ہی جبریل کو ڈیسک ٹاپ پر بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ سالار نے یکدم رات گئے وہاں آنے پر اس کی برق رفتاری سے سب کچھ بند کرنے پر سوچنا شروع کر دیا تھا۔ جو سائٹس وہ کھولے بیٹھا تھا وہ کمپیوٹر بند نہیں کر سکتا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو جبریل؟ سالار لاؤنج کے وال کلاک پر 2 بجے کا ٹائم دیکھ کر بولا۔ کچھ نہیں بابا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں کارڈز کھیل رہا تھا۔ جبریل نے ڈیسک ٹاپ پر شٹ ڈاؤن کا بٹن کلک کرتے ہوئے باپ سے کہا۔ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جیسے ہی کھڑے ہوتے ہوتے ڈیسک ٹاپ کو اپنے کوٹ میں چھپا لیا تھا، یوں جیسے اسے خدشہ ہو کہ باپ تاریک اسکرین میں سے بھی بوجھ لے گا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ وہ جواب اگر حمیم دیتا تو سالار کی سمجھ میں آ جاتا، لیکن جبریل کی زبان سے وہ جواب بے حد غیر معمولی تھا۔ وہ اس کے بچے نظم و ضبط کا بہت پابند تھا، آدھی رات کو ڈیسک ٹاپ پر بیٹھ کر کارڈز کھیلنے والا بچہ نہیں تھا۔ سالار نے بے حد نارمل گفتگو کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کر ڈیسک ٹاپ آن کر لیا تھا۔ جبریل کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ نیند کیوں نہیں آ رہی تمہیں؟ سالار نے کی بورڈز پر انگلیاں چلاتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا، جو اس کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ اس کی آنکھوں میں جھانک سکتا تھا، اسے دیکھ سکتا تھا کہ اس کا بیٹا گھبرایا ہوا تو انٹرنیٹ پہ کون سی ایسی چیزیں دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ یوں فک ہو گیا تھا۔ سالار کے اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی اس وقت زمین نکل گئی۔ یہ تو پتہ تھا کہ اسے کہ وہ بیٹوں کا باپ ہے، اس کے بیٹے بڑے ہو رہے ہیں اور کبھی نہ کبھی بلوغت کے دوران ایسے ناخوشگوار صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ پرانی سوچ اور اقدار رکھنے والا باپ نہیں تھا جس کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ وہ لبرل تھا، اس کے باوجود وہ ہل گیا تھا کیونکہ اس کا بیٹا ابھی صرف 10 سال کا تھا اور حافظ قرآن بن رہا تھا۔ پتہ نہیں۔ جبریل نے اس کی بات کا مختصر جواب دیتے ہوئے کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ لیے تھے۔ اپنے ہاتھوں کی کپاہٹ کو باپ کی نظروں سے چھپانے کے لیے اس سے زیادہ اچھا طریقہ کوئی اور نہیں تھا۔ باپ یہ ظاہر نہیں کر رہا تھا کہ اس پر شک کر رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا اس وقت ڈیسک ٹاپ کو آن کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ تم روز دیر سے سوتے ہو؟ سالار نے اگلا سوال کیا تھا۔ جی۔ جبریل نے اب جھوٹ نہیں بولا۔ روز نیند نہیں آتی ہے اور ڈیسک ٹاپ پہ کارڈ کھیلتے ہو؟ سالار نے اگلا سوال اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جی۔ اس نے بالکل ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ڈیسک ٹاپ آن ہو چکا تھا۔ سالار ہوم پیج کھول چکا تھا۔ مزید کوئی سوال کیے بغیر اس نے وزٹس کیے جانے والے پیجز اور سائٹس کی ہسٹری کھول لی تھی۔ وہاں گیمز کا نام و نشان نہیں تھا، مگر ایک سرسری نظر نے بھی سالار کو منجمد کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کا بیٹا جو کچھ وزٹ کر رہا تھا اور اسے چھپانے کی جس سے سر توڑ کوشش کرتا رہا تھا، وہ اس کی بیماری کے متعلق تھا۔ وہ ایک سرسری نظر ان تمام پیجز پہ چمکنے والے لفظ پہچان چکا تھا۔ وہ ان میں سے کسی بھی پیج کو کلک کرنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر جبریل کو دیکھا تھا جس کا سانس رکا ہوا تھا اور رنگ فک تھا۔ تم میری بیماری کے بارے میں جانتے ہو؟ یہ سوال کیے بغیر بھی وہ سوال کا جواب جانتا تھا۔ جبریل کی آنکھیں سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پانی سے بھر آئی تھیں۔ اس نے سر ہلایا۔ ایک عجیب خاموشی کا وقفہ آیا تھا جس میں باپ اور بیٹا ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے تھے۔ پھر سالار نے اپنے 10 سالہ بیٹے کو ہاتھ بڑھا کر اپنے گلے سے لگاتے ہوئے گود میں بٹھا لیا۔ جبریل کے آنسو آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ سالار نے اسے بچپن میں تو کبھی روتے دیکھا تھا لیکن اب بہت عرصہ ہوا اسے پچھلے کچھ عرصے سے بڑا سمجھنے لگا تھا، اور وہ بڑا اب چھوٹے بچوں کی طرح اس کی گود میں منہ چھپا کر رو رہا تھا۔
اتنے مہینوں سے جو راز اس کی معصومیت کو گھن کی طرح کھا رہا تھا آج افشا ہو گیا تھا۔ بابا اس کے سینے سے لگا ہوا سسک رہا تھا۔ I don't want you to die۔ میں آپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سالار سکندر کے دل سے ہر خوف ختم ہو گیا۔ اسے آپریشن کروانا تھا، فوری طور پر اپنے خاندان کو اس طرح موت اور امید کے درمیان لٹکا نہیں سکتا تھا۔ جو بھی ہونا تھا ہو جانا چاہیے تھا۔ اوکے آئی وانٹ، اس نے اپنے بیٹے کا ماتھا چومتے ہوئے اسے کہا تھا۔ ناشتے کی میز پر امامہ نے جبریل کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تھا جو سلام کر کے سالار یا امامہ سے نظریں ملائے بغیر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ امام نے اس کا ماتھا چھو کر جیسے ٹیمپریچر معلوم کرنے کی کوشش کی۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ جبریل کچھ گھبرایا۔ نظریں اٹھائے بغیر اس نے پلیٹ میں بڑا آملیٹ چھری سے کاٹتے ہوئے کھانے کی کوشش کی، جسے امامہ کو توجہ اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے سالار نے بھی اسی لمحے جبریل کو دیکھا لیکن کچھ نہیں کہا۔ تم جاگتے رہے ساری رات؟ امامہ کو اس کی آنکھوں سے ابھی بھی تشویش تھی۔ نہیں ماما، یہ بہت رویا ہے، اس سے پہلے کہ جبریل کوئی اور بہانہ بناتا۔ ہمین نے سلائس کا کونا دانتوں سے کاٹتے ہوئے بے حد اطمینان سے جبریل کو جیسے بھرے بازار میں ننگا کر دیا۔ کم از کم جبریل کو ایسے ہی محسوس ہوا تھا۔ ٹیبل پر موجود سب لوگوں کی نظریں بیک وقت جبریل کے چہرے پر گئیں۔ وہ جیسے پانی ہوا۔ ایک بھی لفظ کہے بغیر امام نے سالار کو دیکھا۔ سالار نظریں چرائے سلائس کے کونے کو اترتے ہوئے ہمین بے حد اطمینان سے رات کے اندھیرے میں بستر میں چھپ کر بہائے گئے ان آنسوؤں کی تفصیلات کسی کامنٹری والے انداز میں بغیر رکے بتاتا چلا جا رہا تھا۔ جبریل روز روتا ہے، اس کی آوازوں کی وجہ سے میں سو نہیں پاتا۔ جب میں اسے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ جاگ رہا ہے تو جواب نہیں دیتا اور ظاہر ایسے کرتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو، مگر مجھے ناشتے کی میز پر ہمین کے انکشافات نے ایک عجیب سی خاموشی پیدا کر دی تھی۔ اور ممی مجھے پتہ یہ کیوں روتا ہے؟ ہمین کے آخری جملے نے امامہ اور سالار کے پیروں کے نیچے سے نئے سرے سے زمین کھینچ دی تھی۔ لیکن میں یہ بتاؤں گا نہیں، کیونکہ میں نے جبریل سے پرامس کیا ہوا ہے کہ میں یہ بات کسی سے شیئر نہیں کروں گا۔ میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ ہمین نے اعلان کرنے والے انداز میں ایک ہی سانس میں انہیں چونکا دیا تھا اور دہلا دیا تھا۔ سالار اور امامہ دونوں کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کریں۔ خاموش رہیں، ہمین کو کریدیں، جبریل سے پوچھیں کریں کیا اور جانیں کیا۔ میں تو نہیں روتا۔ ہمین کے خاموش ہونے کے بعد ماں باپ کو دیکھتے ہوئے جبریل نے حلق میں پھنسی ہوئی آواز کے ساتھ جیسے اپنا پہلا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ ہمین نے اسے پہلی کوشش کو پہلے ہی وار میں زمین بوس کر دیا۔ او مائی گاڈ، اب تم جھوٹ بھی بول رہے ہو؟ تم حافظ قرآن ہو کر جھوٹ بولتے ہو؟ سلائس کا آخری بچہ ٹکڑا ہاتھ میں پکڑے ہمین سکندر نے اپنی آنکھوں کو حتی المقدر پھیلانے کی کوشش کی۔ جبریل پر کچھ اور پانی پڑا، اس کا چہرہ کچھ اور سرخ ہوا۔ ممی جھوٹ بولنا گناہ ہے نا؟ ہمین نے جیسے ماں سے تصدیق کرنے کی کوشش کی۔ ہمین خاموش ہو جاؤ، ناشتہ کرو۔ اس بار سالار نے مداخلت کی، اسے کچھ سخت لہجے میں گھرکا۔ اپنے حواس بحال کرنے کے بعد صورتحال کو سنبھالنے اور جبریل کو اس سے نکالنے کے یہ اس کی پہلی کوشش تھی۔ امامہ اب بھی سرد ہاتھوں کے ساتھ وہاں بیٹھی جبریل کو دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے اس نے دعا کی تھی کہ جبریل کچھ نہ جانتا ہو، اس کے آنسوؤں کی وجہ وہ نہ ہو جو وہ سمجھ رہی ہے۔ اور اس نے ہمین کو کیا بتایا ہے؟ ناشتہ ختم کرنے کے بعد سالار نے ہمین کو دوبارہ اس کے احتجاج کے باوجود منہ نہیں کھولنے دیا تھا۔ ان چاروں کو پورچ میں کھڑی گاڑی میں بٹھائے اور ڈرائیور کے ساتھ اسکول بھیجنے کے بعد امامہ سالار کے پیچھے اندر آ گئی تھی۔ جبریل کو میری بیماری کے بارے میں پتہ ہے، سالار نے اندر آتے ہوئے مدھم الفاظ میں اسے بتایا تھا۔ وہ اس کے پیچھے آتے آتے رک گئی تھی۔ پاؤں اٹھانا بھی دنیا کا مشکل ترین کام بن گیا تھا۔ یہ اس لمحے اسے معلوم ہوا تھا کچھ حلق میں اٹکا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ سانس تھا یا پھندا۔ تو اس دن وہ اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ اسے جو لگ رہا تھا کہ شاید جبریل کو کچھ پتہ لگ گیا ہے اور شاید جبریل کچھ پریشان لگ رہا ہے، تو وہ وہم نہیں تھا۔ رات کو بات ہوئی تھی میری اس سے، سالار اسے بتا رہا تھا۔ کب؟ اس نے بامشکل آواز نکالی۔ رات کے تم سو رہی تھیں، میں لاؤنج میں کسی کام سے گیا تو کمپیوٹر پر برین ٹیومر کے علاج کے بارے میں جاننے کے لیے میڈیکل ویب سائٹ کھول کر کھڑا تھا۔ وہ کئی ہفتوں سے ساری رات یہی کام کرتا ہے۔ میں نے پوچھا نہیں اسے کس نے بتایا، کب پتہ چلا، لیکن مجھے لگتا ہے اسے شروع سے ہی پتہ ہے۔ وہ اب دوبارہ اسی ڈیسک ٹاپ کو کھولے کرسی پہ بیٹھا تھا جو پچھلی رات کو وہ بھی کھولے بیٹھا تھا۔ مجھے شک ہے شاید اس نے ہمین اور عنایہ کو کچھ بتایا ہو۔ وہ سالار کے عقب میں کھڑی تھی۔ سالار کمپیوٹر کی اسکرین پر ان ویب سائٹس کو بند کر رہا تھا اور ڈیلیٹ کر رہا تھا جو وہ رات کو نہیں کر سکا تھا۔ امامہ کے حلق میں اٹکی چیز آنسوؤں کے گولے میں بدلی۔ مجھے جبریل سکندر کنویں سے زیادہ گہرا تھا۔
مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ جبریل ایسا ہے۔ وہ ماں باپ کے ساتھ ایک بار پھر ایک بے آواز تماشائی کی تھا، اس کی زندگی کی تکلیف اور اذیت کو جھیل رہا تھا، جیسے اس نے کئی سال پہلے اپنی پیدائش سے پہلے بھی ماما کے وجود کے اندر جھیلی تھی، جب وہ وسیم کی موت کے بعد اپنی زندگی کے اس وقت کے سب سے بدترین مرحلے سے گزر رہی تھی۔ وہ بڑوں کا بوجھ تھا، بڑوں کو ہی ڈھونا چاہیے تھا، اس کے کندھے اس سے نہیں جھکنے چاہیے تھے۔